اگر میری یہ تقریر ان کی کانوں تک پہنچے تو بیٹے آپ جواب بنا کر ویڈیو کے ذریعے سے مجھے ارسال کرنا، مجھے بھیجنا. میرا نمبر چاہیے تو میڈیا والوں سے مل جائے گا. اور انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا بھارت، ہمارے بھارت میں تمہارے کلچر کو نافذ نہیں ہونے دیں گے. کون سا تمہارا بھارت؟ تمہارا تو وجود نہیں تھا جب ہم انگریز سے لڑنے کے لیے، جب ہماری شروعات ہوئی تھی. سب سے پہلے لڑائی کس نے کی؟ بتائیے نا، بتاؤ تمہارا یہ بھارت کیسے ہے؟ سب سے پہلے انگریز سے مقابلے کے لیے کلکتہ کے اندر ان کے آفس کو توپ لگا کر توڑنے والا اگر کوئی تھا تو اس کا نام علی وردی خان تھا، مسلمان تھا. 1755 کے اندر اس کے بعد ان کا انتقال ہوتا تو 1755 میں 1757 کے اندر تو ان کے نواسا نواب سراج الدولہ میدان میں نظر آتے. اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے تو لڑائی کے لیے تو 1799 میں اس دیش کا شیر مجاہد فتح علی خان ٹیپو سلطان وہ مقابلہ کرتا. تمہارا تو وجود نہیں تھا، تمہارے 3 پشتوں کا وجود نہیں تھا. آج جن کے ذریعے سے تم اس دیش میں دعویٰ کرنے کی بات کرتے ہو، ہمارا بھارت، ہمارا بھارت، کون سے بھارت کی بات؟ 65,000 مسلمانوں کے فریڈم فائٹر، 65,000 سوتنتر سینانی انڈیا گیٹ میں نام ہمارے لکھے ہوئے ہیں، ہمارے ان ٹوپیوں ڈاڑی والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. 1799 میں آخری باڈی پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا تھا ٹیپو سلطان کے آج سے یہ دیش ہمارا. سب سے پہلے خون کس نے بہایا تھا؟ یہی کلمہ پڑھنے والے نے بہایا تھا، یہی قرآن کریم کے پڑھنے والے نے بہایا تھا. جس دن ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اس دن بھی 2 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے میدان کارزار میں وہ مجاہد اعظم گیا تھا. یہ قرآن سے پاور اور طاقت ملتی ہے. انگریز اگر لڑے ہیں، کسی جماعت سے ڈرے ہیں تو جب آپ دیکھ لو تاریخ پانی پت کی، وہاں کے ایک بڑے وہ گونگے اور بہرے مرزا غلام احمد قادیانی کو کہتا ہے ان مسلمانوں کو انرجی کہاں سے ملتی ہے، طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ ہر دوسرے دن تلوار لے کر میرے سامنے میں کھڑے ہو جاتے. ذرا بتاؤ تو صحیح. انہوں نے کہا کہ ان کے بیچ میں جب تک قرآن ہے، ان کے سینوں میں جب تک قرآن کی محبت ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ تو ان کو جھکا سکتی ہے نہ ان کو ڈرا سکتی ہے. ہم ان قرآن کی طاقت کو لے کر آگے بڑھے تھے، تبھی ظالم انگریز کا خاتمہ اس دیش سے ہم نے کیا تھا. یاد کرو اس وقت کو جب 1806 کے اندر 1831 میں پانی پت اور مالابار اور جناب یہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی شہید رحمت اللہ علیہ یہ جب گئے تھے اپنے 51 لوگوں کو ساتھ لے کر شہید ہو گئے، دفن ہو گئے. کہاں تھا اس وقت تمہارا RSS؟ کہاں تھا اس وقت تمہارا بجرنگ دل؟ کہاں تھا اس وقت تمہارا ہندو مہاسبھا؟ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت تمہارا وجود نہیں تھا. آج اس دیش میں ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے دعویٰ کرتے ہو کہ یہ دیش میرا ہے. اس وقت کہاں گئے تھے جب 10,000 علماء کرام کو گائے کے کھال میں باندھ کر آگ کے حوالے کیا جاتا تھا؟ ٹامسن کی رپورٹ اٹھا کر پڑھو. اس وقت تمہارا وجود کہاں تھا جب 1857 میں شاملی کی جنگ لڑی گئی تھی؟ انہی قرآن کریم کے پڑھانے والے مولانا قاسم نانوتوی کے کن پٹی پر گولی لگی تھی. اس وقت تمہارے دادا بھی نہیں تھے، ان کا بیج بھی نہیں ڈلا تھا، اس وقت ان کا وجود تک نہیں تھا. 1857 کی جنگ جن کے کمانڈر بنے تھے بہادر شاہ ظفر، اس پاداش میں مولانا رشید احمد گنگوہی جیل بھیجے گئے، مولانا حسین احمد مدنی جیل بھیجے گئے، مولانا جناب جعفر تھانیسری، حافظ ضامن شہید. میں نام گناؤں گا تو ابھی بہت لمبا وقت لگے گا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اس بے زبان بے لگام گھوڑے کو کہ وہ بولتا ہمارا بھارت، ہمارا بھارت. کہاں سے تمہارا بھارت ہے؟ ملا مل گیا. کب پیدا ہوئے؟ تمہارا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ تمہارا ڈیٹ آف برتھ ہے 1925، جب اس دیش میں سب کچھ نارمل ہو چلا تھا. آہستہ آہستہ ساری جنگیں کون لڑی؟ تحریک ریشمی رومال تمہارے دادا نے چلایا. جامعہ ملیہ یونیورسٹی 1919 میں 1929 میں تمہارے دادا پردادا نے اس کے بنیاد رکھے. پورے بھارت کے اندر ٹاپ 10 یونیورسٹی میں نام آیا کس کا؟ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کا. بتائیے، سب کچھ تو ہمارا، اور پھر کیا بولتے؟ ہمارا بھارت، ہمارا بھارت.
जिस वक्त मौलाना उलमाए کرام कहाँ थे, जजीरा अंडमान निकोबार, काला पानी की सजा वहीं होती थी ना, वहां थे, तो उस वक्त तुम्हारे गुरु कौन, जिन्हें बोलते हो वीर सावरकर, वीर तो नहीं था वो, बुज़दिल था वो। इसलिए बुज़दिल था चूंकि इस देश के दुश्मन अंग्रेजों को 303 खत लिख चुका था वो, क्या कि सर आई वांट टू सरेंडर, आई वांट टू फॉलो यू, आप हमें हुक्म दीजिए, हम आपकी बात मानेंगे, आई विल बी सर्वेंट, मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, हमें माफ कर दीजिए। जेल से लिखा, जेल से। अब वहीं पर देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह जेल में बंद हैं, बीवी का इंतकाल होता है, खबर पहुंचती है कि 3 दिन के लिए आप जा सकते हैं, जाइए। उन्होंने कहा कि भीख में मुझे तुम्हारा 3 दिन नहीं चाहिए। कहा कि बीवी का इंतकाल हुआ है, कहा कि बीवी का इंतकाल हुआ है, सबको जाना है, सबका इंतकाल होना है, आई डोंट नीड, मुझे जरूरत नहीं है, बीवी से नहीं मिलेंगे, आखिरी अंतिम दर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर कहा कि हौज़ कौसर पे मुलाकात हो जाएगी, किस लिए? इसी भारत की आजादी के लिए। हमारा है यह भारत, तुम्हारा नहीं है। हम थे जब तो 27% जीडीपी थी, और आज आप आए हो इख्तिदार में तो कितनी लाइक सब्सक्राइब कर दो।